أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ آج پھر ہم فارش اعضاء پہ آئے ہیں اور یہ کچھ لمحات زندگی جو ہیں وہ حسین کے ساتھ گزریں گے، اور یہ زندگی کا وہ سرمایہ ہے جو قبر کی تاریکی کو دور کرتا ہے، قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. یہ خود مجلسیں اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، مجلس ہونا خود ایک معجزہ ہے، اور فرش اعضاء تک آنا خود ایک معجزہ ہے. اور یہ لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمارا شمار حسین کے عزاداروں میں کیا ہے. یہ چند دعائیہ کلمات یہ اس لیے روز عرض کرتا ہوں تاکہ عزادار اپنی قدر کریں، عزادار اپنی قدر کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے اس کے گواہ بھی وہی ہیں اور اس کا محاسبہ کرنے والے بھی وہی ہیں، اس کا حساب کرنے والے بھی وہی ہیں. اس لیے مجلسیں جو ہیں وہ ہوں مگر آداب مجلس رہے تو مجلس ہے، آداب مجلس نہ رہے تو مجلس نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ
والذی اللہ وہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کے لیے ناگوار ہے، ان کی بات ان کو برداشت نہیں ہے، یعنی یہ حق ہے، یہ صدق ہے، اور یہ اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ دین غالب آئے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کا غلبہ جو ہے وہ کفار و مشرکین کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کی روشنی میں مسلسل ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ بھی روز آپ کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں۔ یہ آیت ہم سے گفتگو کر رہی ہے، ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، توجہ ہے، اور یہ دین تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ہدایت تمہارے لیے بھیجی گئی ہے، اور اس دین کو ہم غالب بھی کریں گے تو تمہارے لیے کریں گے، اس دین کا غلبہ بھی ہوگا تو تمہارے لیے ہوگا، اور لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ یہ بات کفار و مشرکین کو ہرگز ناگوار گزرتی ہے، وہ یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ اس دین کا غلبہ ہو کہ جس میں عدل ہے، اس دین کا غلبہ ہو جس میں انصاف ہے، اس دین کا غلبہ ہو جس میں صداقت ہے، جس میں امانت داری ہے۔ یہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کفار و مشرکین کو ہرگز برداشت نہیں ہیں۔ توجہ کریں، یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ یہاں پہ پروردگار عالم نے آخری آیت کا جو حصہ بیان کیا یہ بہت عجیب ہے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، توجہ ہے، یہ جملہ جو ہے یہ جملہ بہت کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ جملہ ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو جس دور میں بھی جس مقام کے اوپر بھی دین کا غلبہ نہیں چاہتا۔ بہت توجہ کریں، میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کاش میرا محترم مجمع اس بات کو سمجھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ ہیں خدا کے لیے، میں پھر روز یہ بات کہتا ہوں کہ دہراتا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں آ کر کے جو ہے وہ بیٹھے موبائل میں کھیلے چلے گئے، اور کچھ جو اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک فکر جو ہے وہ وہی رہتی ہے، یعنی کہ جسم فرش اعضاء پہ آ جاتے ہیں مگر روح فرش اعضاء پہ نہیں آتی، ذہن فرش اعضاء پہ حاضر نہیں ہوتے، ذہن جو ہے منتشر ہیں۔ ذہن جب منتشر ہوتا ہے تو حق بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، حق بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ آخری جملے کی تھوڑی سی توضیح کر دوں، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، یہ بات جو ہے یہ کفار و مشرکین کو برداشت نہیں، اس بات کو وہ نہیں برداشت کرتے کہ دین کا غلبہ ہو۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو بھی اس آیت میں شامل کر لیا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ دین سے وہی نفرت کریں گے، دین کے غلبے کو وہی برداشت نہیں کریں گے جو مشرک ہوں گے۔ اب یہ بات ہم مشرکین تک لے جاتے ہیں، ہماری عادت میں یہ بات شامل ہے کہ جتنی بری باتیں ہیں وہ دوسروں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور جتنی اچھی باتیں ہیں وہ اپنے گلے میں، اچھا ہار ہمارے گلے میں اور خراب ہار دوسروں کے گلے میں۔ بہت توجہ کریں، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، یہ کفار و مشرکین نہیں چاہتے کہ دین کا غلبہ ہو۔ تو یہ ذہن میں رہے، آپ کے زمانے سے پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے،
آپ سے کہہ رہا ہے کہ تلاش کرو ان لوگوں کو کہ جو دین کو برداشت نہیں کرتے، غلبہ دین کو برداشت نہیں کرتے، دین کی حاکمیت کو برداشت نہیں کرتے، دین کی قیادت کو برداشت نہیں کرتے، دین کے مقام و مرتبے کو برداشت نہیں کرتے، حق بات سننا برداشت نہیں کرتے، سچ بولنا برداشت نہیں کرتے، حق کا ساتھ دینا برداشت نہیں کرتے۔ تو آپ ذہن میں رہے کہ پروردگار عالم نے لفظ مشرک کہہ کر کے مشرکین کو تو شامل کیا ہے، ان کو بھی شامل کیا ہے جو اپنے علاقے میں حق کو برداشت نہیں کرتے، جو صداقت کو برداشت نہیں کرتے، جو ایمانداری کو برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اس آیت کا مصداق صرف یہی نہیں ہے کہ پوری زمین کے اوپر اسلام پھیل جائے، نہیں، پروردگار عالم کی نظر میں اگر کسی ایک گھر میں بھی اس قرآن مجید کی آیت کی مخالفت ہے تو وہاں مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بالکل سامنے کی باتیں میں گزارش کرتا ہوں، میں روز اپنی بات کی تکرار کرتا ہوں تاکہ میری باتیں ضائع نہ ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، توجہ کریں، اپنے علاقے کے اوپر نظر دوڑائیں۔ قرآن وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ یہ دین کا غلبہ جو ہے، یہ دین کی حاکمیت کون لوگ برداشت نہیں کرتے؟ کون نہیں چاہتا کہ دین ہمارے علاقے میں ہو؟ کون نہیں چاہتا جو صداقت کا پرچم بلند ہو؟ کون نہیں چاہتا جو عدل کا پرچم بلند ہو؟ کون نہیں چاہتا جو انصاف کا پرچم بلند ہو؟ کون ہے جو عدل کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہے؟ جو عدل سے دور ہے وہ مشرک ہے، جو حق سے دور ہے وہ مشرک ہے، جو انصاف سے دور ہے وہ مشرک ہے۔ تو اب یہ نہ کہنا قیامت کے دن اس آیت کا مصداق مسلمان بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، میرا انداز الگ ہے، میں اپنے طریقے سے گفتگو کرتا ہوں اور میں روز یہ بات دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس خدا کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس خدا نے مجھے اس منبر تک پہنچایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء لکھیں گے کفار سے مراد وہ، نا عزیزان گرامی، یہاں کفار سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو غلبہ دین کو کسی ایک مقام کے اوپر بھی اگر برداشت نہیں کرتے کہ یہاں سچ ثابت ہو جائے، سچ کو دبانے کی کوشش کی جائے، حق کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس چھوٹے سے سچ کو برداشت نہیں کرتے تو وہ امام زمانہ کو کیسے برداشت کریں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جو صداقت کا پیکر ہیں، جو عدل کا پیکر ہیں، جو انصاف کا پیکر ہیں، جو دین کا پیکر ہیں، جو امانتوں کا پیکر ہیں، اس ذات کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں ان چھوٹی صداقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اس چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہ رہے ہو کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جو عدل سے کام لے گا، تو یاد رکھیں عدل کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں رشتے نہیں دیکھے جائیں گے، دین دیکھا جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ دین دیکھا جائے گا، تو دین کے معاملے میں سامنے رکھ کر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے اپنی اس مختصر سی بات میں، اس مختصر سی گفتگو میں، مجھے لگتا ہے کہ جتنی بات مجھے کہنی چاہیے، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بستی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی علاقے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی جگہ کا معاملہ ہو، یاد رکھیں اگر وہاں دین غالب نہیں ہے اور مسلمان ہی نہیں چاہتے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، کیا عرض کر رہا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے، اگر مسلمان ہی نہیں چاہتے، مثلا اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس مجلس میں ہم نہیں چاہتے کہ اس میں دین کا غلبہ ہو، غور ہی نہیں کیا آپ نے، تو اس میں کوئی کافر تو ہے نہیں، بظاہر کوئی مشرک تو ہے نہیں جو اس مجلس میں آ کر کے کہے کہ تم کیسے بول رہے ہو کہ حسین حق ہے، غور ہی نہیں کیا آپ نے، تم
کیسے بول رہے ہو؟ اس مجلس میں دین کا غلبہ نہیں ہے، امام کی قیادت نہیں ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام زمانہ کو ماننا اتنا آسان ہے کیا؟ یہ نہریں مارنے والے توجہ ہے کہ جو نہریں مارتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں آ جائیے، یہ دین کا غلبہ تو یاد رکھیں۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جلوسوں کی قیادت کس کے پاس ہے؟ امام زمانہ کے پاس۔ ہماری مجلسوں کی قیادت کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ سمجھیے، جب سمجھیے یعنی مطلب یہی واضح ہے کہ امام کو ہم بلا کر کے، قائد بنا کر کے امام کو یہ کہہ رہے ہیں، نہ آج آپ کی سن رہے ہیں نہ کل آپ کی سننے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مجلسوں میں دین کا غلبہ ہو، جلوسوں میں دین کا غلبہ ہو، گھر پہ دین کا غلبہ ہو۔ تو میں نے مثال دے دی آپ کے سامنے کہ یہاں ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، مسجد ہو تو دین کا غلبہ ہونا چاہیے، کسی ذات کا غلبہ نہیں۔ توجہ ہے نا؟ ذات نہیں چاہیے۔ غور تو کریں، اللہ نے ذات کو رکھا ہی نہیں، دین کو رکھا ہے۔ دین میں اگر ذات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ذات میں دین ہے تو اسے اسلام نے قبول کیا ہے، ورنہ قد دیکھ کے اسلام نے قبول نہیں کیا ہے، دین اور کردار دیکھ کے اسلام نے قبول کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرکین نہیں چاہتے کہ دین کا غلبہ ہو، مشرکین نہیں چاہتے کہ ہماری بستیوں میں دین کا غلبہ ہو، مشرکین نہیں چاہتے کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، مشرکین نہیں چاہتے کہ نوجوان نمازی ہو جائیں، مشرکین نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ دیندار بن جائیں، ہمارے مشرکین نہیں چاہتے کہ وہ علم اٹھانے والے، علم بلند کرنے والے یہ کردار کو بلند کریں، یہ صداقت کو بلند کریں، یہ امانت داری کو بلند کریں، یہ دین کو بلند کریں، یہ نمازوں کو بلند کریں، یہ احکام الہیہ کو بلند کرے۔ علم اٹھانے والا اگر دین کو بلند نہیں کر سکتا تو کوئی اور کون کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے غلبہ، توجہ ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ میں نے موضوع آپ کو دے دیا ہے، اب آپ کا جائیے گھروں پہ کام کیجئے۔ ہمارے گھر میں دین غلبہ ہے، دین کا غلبہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں میں دین کا غلبہ ہو، تو پھر مشرک کہاں ہیں؟ تو غور ہی نہیں کہ آپ نے مشرک کہاں ہیں؟ کہاں سے مشرک کہاں ہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ دین کے غلبے کے معنی کیا ہیں؟ دین کے غلبے کے معنی یہ ہے کہ کوئی حرام آ نہیں سکتا اور کوئی واجب چھوٹ نہیں سکتا۔ دین کے غلبے کے معنی یہ ہیں، دین کے غلبے کے معنی یہ ہے، یاد رکھیں کہ کوئی معاشرے کے اندر بے نمازی نہ رہ جائے۔ اب آپ کہیے کون آ کے روک رہا ہے؟ حضرت مودی آ رہے ہیں روکنے کے لیے آپ کو نماز مت پڑھنا؟ کون آ رہا ہے یہاں روکنے کے لیے؟ میرے نوجوانوں کو کون ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہے؟ کون ذات ہے کہ جس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ کون ہاتھ ہے کہ جو ان کو گرفتار کیے ہوا ہے، ان کی پاؤں میں بیڑیاں ڈالے ہیں؟ دین کا غلبہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرک نہیں چاہتا کہ قیام دین ہو، مشرک نہیں چاہتا کہ معاشرہ دیندار ہو، مشرک نہیں چاہتا کہ معاشرے میں عدل ہو، مشرک نہیں چاہتا کہ معاشرے میں انصاف ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میری مجلس کا تجزیہ تو کریں گے نا گھر پہ جا کر کے، خالی سننے کے لیے تو نہیں آتے نا مجلس سے سننے کے لیے۔ اس لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور پھر ہمیشہ ممبر پہ یہ کہتا کہ اگر کسی کو لگے
کہ میری بات کوئی غلط ہے تو وہ جواب طلب کر سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ ممبر کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کچھ بھی پڑھ کے چلا جاؤں آپ سن کے چلے جائیں، نہیں، آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں، میں جواب دوں گا۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت تو مسلسل 4 دنوں سے میں پڑھ رہا ہوں، آج 5واں حصہ اس کا پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ، یہ دین اگر برداشت نہیں ہے تو مشرکین کو، اعلان عام ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کھلا ہوا اعلان ہے، یہ چیلنج ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو مسلمان آبادی ہے، مسلمان بستی ہے، لوگ عدل کی بات کرتے ہیں، لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، مگر قیام عدل نہیں چاہتے، عدل کا غلبہ ہو نہیں چاہتے، انصاف کا غلبہ ہو نہیں چاہتے، صداقت کا غلبہ ہو نہیں چاہتے، اور واجبات معاشرے کے اندر رائج ہو جائیں، پورا معاشرہ دیندار ہو جائے، یہ نہیں چاہتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرحلے تک میں لایا ہوں آپ کو، ایک مرحلے تک میں لا کے آپ کو چھوڑ چکا ہوں۔ اس مرحلے میں جا کر کے آپ کا کام یہ ہے کہ یہ تحقیق آپ کرے جا کر کے کہ پر کون سی شے ہے، وہ کون سا شرک ہے کہ جو ہمیں دین کو ہمارے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھیں، وہ آج کے دور کا بت نہیں، آج کے دور میں بت نہیں، آج کے دور میں کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں، بلکہ جو چیز ہمارے اوپر دین کو غالب نہیں ہونے دیتی، توجہ ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ دین آیا ہے غلبے کے لیے، دین غالب آ جائے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دین غالب ہو۔ دین کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پورا علاقہ مسلمان ہو جائے، نا، کس نے کہا؟ آپ دین کو مانتے ہو، آپ کے اوپر دین کتنا غالب ہے، آپ کے اوپر دین کی حکومت کتنی ہے، آپ دین کے کہنے پہ چلتے ہیں یا دین کو اپنے کہنے پہ چلاتے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ ہیں؟ اب آپ یہ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آذان آپ کو ادھر بلاتی ہے، غور نہیں کر رہے میری بات کے اوپر، کوئی ہے جو آپ کو ادھر بلا رہا ہے، تو یہاں اللہ دین کو غلبہ دیکھنا چاہتا ہے، آذان دلوا کر کے اللہ دین کو غالب بنانا چاہتا ہے۔ اب جتنے جائیں گے وہ دین کا غلبہ چاہیں گے۔ توجہ ہے، یہ معیار ہے، اس کو پرکھیے گا، ذرا جانچیے گا اس کو۔ اب ایک مرحلہ میں آگے گزارش کر کے بات کو مکمل کر دو، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کل ہم نے کہاں بات چھوڑی تھی؟ کل ہم نے اپنے سامنے گزارش کیا کہ کس طرح سے ایک ظالم قوم نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا۔ توجہ ہے، اب یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے یہاں تک مکمل کر دیا، لیکن یہ صرف اور ایک خلاصہ ہے، ایک متن ہے۔ خود ان کی زندگی کے اوپر اگر مجھے کہا جائے تو میں کئی اشرے پڑھ سکتا ہوں مسلسل۔ کیوں؟ یہ بات اس لیے میں بار بار نہیں کہہ رہا ہوں، خدا را میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت کچھ ہے، یعنی جتنا میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف اس میں سے ایک الف ہے، غور نہیں کیا آپ نے، یہ ایک حصہ بس، ابھی 27 حروف باقی ہیں، وہ الفابیٹ کے جو عربی ہے اس کے، یعنی صرف الف آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں، صرف الف بیان کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی نبی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، چاہے آیت کا متن بیان کر رہا ہوں، چاہے آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ نوجوان متوجہ ہوں اور ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ نہیں، دین اتنا ہی نہیں ہے، دین صرف الف کا نام نہیں ہے، الف کے بعد ایک منزل اور بھی ہے، بے کے بعد دوسری منزل ہے، پے کے بعد دوسری منزل ہے، اس طریقے سے منزل ہے علم کی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ان کے اوپر کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، خود حضرت صالح کی زندگی کے اوپر۔ اس کے بعد جب ان کی اونٹنی کو شہید کر دیا گیا
اور امت کے اوپر عذاب آیا، عذاب آیا اور آسمانوں سے آگ برسی. یہ یہاں تک، یہ اس کو سمجھ لیجیے ذرا سا. آسمانوں سے آگ برسی. اب جناب صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس امت تو غضب ڈال دیا ہے. یعنی پہلے معجزہ مانگا، غور نہیں کیا آپ نے. پہلے کہا کہ پروردگار ہمارے لیے معجزہ نازل کر، ہمیں معجزہ عطا کر، اور جہاں سے ہم کہیں وہاں سے معجزہ دے، وہاں سے معجزہ دے. جس پہاڑ کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم نے اسی سے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے اس اونٹنی کو مفید بنا دیا، اور بھوکوں کو ہم نے سیراب کر دیا، جو پیاسے تھے ان کو سیراب کر دیا. اس کا دودھ اتنا وسیع تھا کہ جہاں تک لوگ چاہتے تھے لے جاتے تھے اور استعمال کرتے تھے. اس کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد امت کے اوپر عذاب آیا. غور کریں آپ، جب امت کے اوپر عذاب آیا تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ صرف 4000 لوگ بچے تھے. کتنے بچے؟ باقی ساری امت. غور کریں، جناب صالح نے اب جب چاہنے والے تھے، جو مخلص لوگ تھے، وہ آئے صالح کے پاس، کہا صالح نبی عذاب آئے گا تو ہم کیسے بچیں گے؟ کہا دیکھو میں ایک دائرہ بنا رہا ہوں، ایک لائن کھینچ رہا ہوں زمین کے اوپر، جو اس دائرے کے اندر رہے گا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا. یہ سرحد ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ ایک سرحد ہے، اس کے اندر عذاب آ نہیں سکتا، اور اس کے باہر عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. اب ظاہر سی بات ہے اس دائرے کے اندر جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے کیسے آگ برس رہی تھی، زمین سے کیسے آگ کے شعلے نمودار ہو رہے تھے، چاروں طرف سے انہیں عذاب نے گھیر دیا اور اس پوری امت کو جلا کر کے راکھ کر دیا. بچے چاہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور پھر وہ کہ جو غلبہ دین لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دین غالب ہو کے رہا، دین کامیاب ہو کے رہا، صاحبان ایمان محفوظ رہے، اور کوئی کافر، ایک کافر بھی روئے زمین کے اوپر نہیں بچا، ایک مشرک بھی روئے زمین کے اوپر نہیں بچا. یہاں تک میں لے کے آیا تھا آپ کو. حالانکہ اس کے بعد بہت کچھ بیان کرنے کا تھا، لیکن مجھے کہیں پہنچنا ہے کسی منزل کی طرف، اس لیے میں آگے بڑھوں گا. اب اس کے بعد جناب ابراہیم کا زمانہ آیا. یہ درمیان میں جو فاصلہ تھا، اس میں پھر امت کفر کی طرف چلی گئی، شرک کی طرف چلی گئی، اور شرک اتنا عام، کفر اتنا عام، بد اخلاقیاں، بد تہذیبیاں، اور یعنی وہ برائیاں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ امت کے درمیان آ گیا. اب پھر پروردگار عالم کو کسی ہادی کو بھیجنا ہے، کسی رہنما کو بھیجنا ہے، کسی مدبر کو بھیجنا ہے، تاکہ جا کر کے اس گمراہی سے اس امت کو نجات دلائے. بس ایک حصہ گزارش کر کے بات کو تمام کر دوں تاکہ کل کی منزل کے لیے ایک مقدمہ بنا دوں. اب یہ کہ خود یہ دیکھیے کیسا علم تھا لوگوں کے پاس. آج تو لوگوں کے پاس علم ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں خود گزارش کر رہا ہوں. آج صرف علم کا نام ہے، صرف علم کا نام ہے، کہتے ہیں علم ہے، علم نہیں ہے آج کے زمانے میں. اس زمانے میں یہ ہوا کہ لوگ ایسے ایسے علوم کے ماہر تھے، ایسے ایسے علوم کے جاننے والے تھے کہ ابھی جناب ابراہیم دنیا میں آئے نہیں. توجہ کریں، ابھی جناب ابراہیم دنیا میں آئے نہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کہ جو علم نجوم کے ماہر تھے، علم نجوم کے ماہر تھے، انہوں نے اور خود نمرود نے خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر میں یہ بتایا گیا، خواب کی تعبیر اس کا ایک علم تھا اور ہے. آج کے زمانے میں جن کے پاس ہے وہ ہے، سب کے پاس نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ سب اس کے پیر بن جائے. یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل علم ہے، اس کے اوپر سب کو نہیں بولنا چاہیے. کہا کہ خواب دیکھا فرعون نمرود نے، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسی سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، تیری حکومت کو نابود کر دے گا. جیسے ہی جملہ کہا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، غور کریں آپ، لیکن حکومتیں ہلنے لگی، حکومتوں میں زلزلہ آنے لگا اور ذہن بے چین ہو گئے.
وہ سکون جو اضطراب میں بدل گیا، وہ سکون جو بے چینی میں بدل گیا کہ اب اطمینان نہیں، اب پوری حکومت کو بلا لیا گیا، سپاہیوں کو بلا لیا گیا، کہا دیکھو آج کے بعد کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے، کوئی بچہ روئے زمین پہ نہ آنے پائے، اس لیے کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرے تختے کو الٹ دے گا۔ اب دیکھیے یہ ہے نمرودیت، نہیں غور کیا آپ نے، جو حق کو مٹانے کی کوشش کرے، خدا کے لیے کہاں ہیں آپ؟ اب یہ کہ کچھ کہیں گے نمرود بڑا نمرود، چھوٹا نمرود، تمہارے مقابلے میں چھوٹا حق ہے، اگر اسے دبا رہے ہو تو بھی نمرود۔ بڑے حق ابراہیم رسول اللہ یہ مقام ہے۔ تو اب پوری حکومت ایک طرف، اب طے یہ ہوا، کہتے ہیں کہ 77,000 بچے قتل کر دیے گئے، روایتوں میں ملتا ہے اس سے زیادہ کی تعداد بھی بیان ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ کوئی عورت اپنے مرد کے قریب نہیں جا سکتی، پہرے لگ گئے چاروں طرف پہرے، اور ایک ایسا بے چینی، ایک ایسا اضطراب، ایک ایسی کیفیت کہ پوری حکومت ایک طرف، عوام بے چین، مگر کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایسا بچہ نہ پیدا ہو جائے جو ہماری حکومت کو تختہ الٹ دے۔ بے چینی ہے، اضطراب ہے، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اسی اضطراب میں، اسی بے چینی میں اللہ کی مصلحت کہتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم سب چاہو تو نہیں ہو سکتا، تمہارا رب چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تمہارا رب نے چاہ لیا ہے، تمہارے رب نے چاہ لیا ہے کہ اسی پابندی میں ابراہیم پیدا ہوگا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ جب ان کی والدہ کو وقت ولادت قریب آیا، اس کے پہلے ان کے پاس کئی مرتبہ دائیاں آئیں، انہوں نے آ کر کے دیکھا، کہا ایسا تو لگ نہیں رہا ہے کہ یہ حاملہ ہے یا ان کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے۔ وہ ہر عورت کو چیک کیا جا رہا تھا، ہر عورت کو چیک کیا جا رہا تھا اس زمانے کے دائیاں۔ اور میں نے کہا اس زمانے میں بہت سارے ایسے علوم تھے کہ جن کا آج کے زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غور کریں، اب آج تو صرف چرچا ہے علم کا، کہتے ہیں، مگر اس زمانے کا علم اس کمال پہ تھا کہ اس زمانے دائیاں آتی تھی، چیک کرتی تھی، چیک اپ کر کے چلی جاتی تھی، کہا نہیں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اب جب وہ وقت آیا قریب، ایسا وقت آیا کہ جناب ابراہیم کی ولادت، اب ماں جائے تو کہاں جائے، گھر میں رہ نہیں سکتی کہ ہر گھر میں نمرودیت ہے، اور اگر یہ خبر نمرود تک پہنچ گئی تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ماں لے کے گئی ایک غار میں، خود گئی غار میں، اور جا کر کے غار میں جگہ بنائی، اور وہاں جا کر کے اس بچے کو ولادت کی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسا نور اس کے چہرے سے برآمد ہوا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ خیر بچے کی ولادت ہو گئی، اور اس کے بعد اب جو ماں کا اضطراب تھا، اب تک ساری دنیا مضطرب، لیکن آج سے ماں بھی مضطرب کہ بچہ پیدا تو ہوا ہے، لے کے جا نہیں سکتی، گھر میں رکھ نہیں سکتی، اس لیے کہ نمرودیت ہر گھر کے اوپر پہرا بٹھائے ہوئے ہے۔ تو ایسے میں کیا ہو، یہ میں صرف اسی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خدا کے لیے آیت کو جوڑ کر کے بیان کر رہا ہوں میں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب جناب ابراہیم کی ماں نے جناب ابراہیم کے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا لپیٹا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ غار میں چھوڑ کے چلی گئی۔ توجہ کرے، اور کس کے بھروسے پہ چھوڑا؟ وہ غار کہ جس میں سانپ ہیں، جانور ہیں، ہر طرح کے، آگے سے پتھروں سے ڈھک دیا تاکہ کوئی جانور نقصان نہ پہنچانے پائے۔ اب برابر آ بھی نہیں سکتی، بچے کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ دشمن کا پہرا ہے، دشمن کا پہرا ہے۔ مگر جناب ابراہیم کی والدہ رات کو چھپ کے جاتی ہے، بچے کو جا کے دودھ پلاتی ہے۔ جب ایک مرتبہ جانے میں کچھ دیر ہوئی، جانا چاہ رہی تھی، ماں کا دل تھا کہ بچے کے قریب جائے، بچے کو جا کے دودھ پلائے، مگر جا نہ پائی، پہرے نے جانے نہ دیا، تو تاخیر کافی ہو گئی۔ ماں کا دل تھا، تڑپ رہا تھا، بے چین تھی، مگر نہیں چاہتی تھی کہ خبر ہو جائے بچہ قتل ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھوکا نہیں مرے گا مگر اس ظالم کے ہاتھوں مر جائے گا۔ تو روایتیں کہتی کہ جناب ابراہیم کی والدہ جب پہنچی تو اب جو دیکھا جا کر کے حیران ہو گئی،
میں کیا کہہ رہا ہوں، شب جمعہ کی مجلس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ سب کچھ ہے۔ نبی کچھ لے کے نہیں گئے، علی کچھ لے کے نہیں گئے، رسول کچھ لے کے نہیں گئے، امام زمانہ کچھ لے کے نہیں، سب آپ کے پاس ہے۔ کاش اس مرتبہ کو سمجھ سکو۔ اب جو اس کی ماں پہنچی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے کہ بچہ اتنی دیر سے بھوکا ہے، اور اس نے دودھ کیسے دیکھا کہ اس نے اپنے انگوٹھے میں منہ میں دیا ہوا ہے اور اس میں سے دودھ کی نہر جاری ہے، دودھ کی نہر جاری ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ تعجب کیا، عجب انداز ہے کہ وہ پروردگار کہ جو اپنے بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، اس نے بچے کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کیا، اور ماں نے دیکھتی رہی اور بچہ اطمینان سے دودھ پیتا رہا۔ ماں کو تسلی ہو گئی۔ 13 سال تک، اب آپ اندازہ لگائیں، 13 سال تک ایک بچہ جو غار میں پیدا ہوا اور غار میں 13 سال تک گزار دیے، لیکن اس کی تنومندی، اس کی صحت و سلامتی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ اپنے آپ میں 13 سال کا ہو کے 20 سال کے لگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بس آخری مقام کے اترا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس یہی روک رہا ہوں، اس لیے کہ یہیں سے کل موضوع کو آگے بڑھائیں گے مقدمے کے طور پر۔ تو یہ ماں کا اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ابراہیم تیری ماں میرے بھروسے پہ چھوڑ کے گئی ہے، میرے حوالے کر کے گئی ہے۔ ابراہیم یہ کیسے ممکن ہے کہ تو بھوکا رہے؟ لہٰذا حضرت ابراہیم کے انگوٹھے میں دودھ پیدا ہو گیا۔ جناب ابراہیم اپنے انگوٹھے سے دودھ پی رہے اور نشو و نما ہو رہی ہے ابراہیم کی۔ اماں کو اطمینان ہو گیا کہ میرے رب نے انتظام کر دیا۔ یہ وہ اطمینان تھا کہ جو ماں کے دل کو سکون ملا۔ لیکن بچہ پروان چڑھتا رہا، روز بروز بچے کا انداز بدلتا گیا، اس کی کیفیت بدلتی گئی، اس لیے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کل خدمت کرنے والا ہے، دین کا مددگار بن کے آیا ہے، دین کا رہنما بن کے آیا ہے، جس کو اللہ دین کے لیے منتخب کرتا ہے، اس کے اندر عجب کمالات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ان کمالات کو سنبھال نہیں پاتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ یہ کمال عطا کرتا ہے۔ ہر وہ انسان کہ جو دین کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اس کو اللہ وہ روشنی دیتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ ابراہیم کی ماں تھی کہ جو تھوڑی دیر میں بے چین ہو گئی، تھوڑی دیر میں ابراہیم کی ماں بے چین ہوئی کہ میرا بچہ بھوکا رہ گیا۔ اور یہ اطمینان، یہ اضطراب، یہ کیفیت تھی کہ شاید وہ ماں کی تڑپ تھی کہ جو اللہ سے نہ دیکھی گئی، کہ ماں تو تڑپ رہی ہے، یاد رکھنا کہ بے شک تو نہیں جائے گی، بچہ تیرا دودھ نہیں پیے گا، لیکن تیرے جانے سے پہلے میں بچے کو سیراب کر دوں گا اور میں اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ رب کریم کا وہ معجزہ تھا۔ کل سے میں یہیں سے بات کو شروع کروں گا۔ یہ میرے اللہ کا معجزہ تھا جو قرآن میں محفوظ ہے، لیکن ہائے وہ ماں جو کربلا میں دودھ تو نہ پلا سکی، لیکن اس کے پاس بچے کو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ یہ منظر تھا، ایک وہ ماں تھی، ایک کربلا کی ماں تھی، ہم نے دیکھی۔ اللہ اکبر! کہ وہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ شب عاشور جب جناب رباب کچھ دیر مصلی پہ رہیں اور ایک مرتبہ بچے کی یاد آئی تو ماں تڑپ گئی، اٹھیں تو اٹھ کر کے بیٹے کے جھولے کے پاس گئی، اور جب جھولے کے پاس گئی ہیں تو جا کر کے کپڑا ہٹایا ہے۔ ایک مرتبہ ماں تڑپ گئی
ایسا لگا جیسے علی اصغر کی روح پرواز کر چکی ہو، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بچے کی روح پرواز کر گئی ہو۔ ایک مرتبہ ماں تڑپ کے بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، سینے سے لگایا، بس ایک مرتبہ اتنا جملہ کہا، میرے لال میں مجبور ہوں، میرے لال میں بھی دودھ پانی نہیں پیا، میرا دودھ بھی خشک ہو چکا، میرے لال دودھ تو خشک ہو چکا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے جو میں تجھے پلا سکوں۔ عزادارو، میں ہمیشہ اس روایت کو پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ ایک مرتبہ ننھی سکینہ نے سنا، ایک مرتبہ سکینہ نے سنا کہ ماں بھیا سے کچھ کہہ رہی ہے، میرے بھائی علی اصغر سے کچھ کہہ رہی ہے، ایک مرتبہ ماں بہن بھی تڑپ گئی، ایک مرتبہ چھوٹا سا برتن اٹھایا اور اٹھانے کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ ایک خیمے میں جاتی ہے اور جا کر کے ایک آواز بلند کرتی ہے، اے خیمے والو، اگر ایک قطرہ پانی کا ہو تو دے دو، میرے علی اصغر کا دم نکلا جا رہا ہے۔ عزادارو، بس خیمے والوں میں کوہرام برپا ہو گیا، علی اصغر کا سنا، علی اصغر کی پیاس کا سنا، اور بیوی رونے لگی، بچے تڑپنے لگے۔ علی اصغر کا ذکر سن کر کے ایک مرتبہ جناب سکینہ ایک خیمے میں گئی، مگر کہیں سے پانی نہ ملا۔ عزادارو، مجھے کہنے دیجئے، وہ وقت بھی قریب آیا جب شام غریبہ ہوئی، ایک مرتبہ جب خیمے لٹ چکے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیویاں میدان میں آ گئی، ریت کے میدان کے اوپر آ گئی۔ تو ایک مرتبہ یزیدی فوج کی طرف سے کچھ کھانا اور پانی آیا، جب کھانا اور پانی آیا تو ایک مرتبہ سکینہ غش کے عالم میں تھی، سکینہ بے ہوش ہوئی پڑی تھی، اس لیے کہ اس کا دامن جلا ہوا تھا، کان چھیدے ہوئے تھے، منہ پہ تماچے کھا چکی تھی۔ یہ 4 سال کی بچی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، سو گئی تھی۔ ایک مرتبہ زینب قریب گئی، اے بیٹا سکینہ اٹھو، اے بیٹا سکینہ اٹھو، چند قطرے پانی کے پی لو۔ جیسے ہی سکینہ کو ہوش آیا، ایک مرتبہ پوچھا، کیا پھوپھی اماں میرا چچا پاس آ گیا؟ اے پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا؟ کہا سکینہ چچا تو نہیں آیا مگر پانی آیا ہے۔ اے سکینہ اٹھو، چند قطرے پانی پی لو۔ ایک مرتبہ کہا سکینہ، اے پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پیجئے پھر میں پانی پیوں گی۔ کہا نہیں سکینہ، پہلے بچے پئیں گے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، سکینہ نے ہاتھ میں کوزہ لیا، کہا بیٹا سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کوزہ لیا، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف چلی، ایک مرتبہ زینب پیچھے دوڑی، اے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا تھا پہلے بچے پیئیں گے، ارے میں علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں جو شب عاشور کو اتنا پیاسا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔ پروردگار محمد و آل محمد کو